پانی اور مٹی کی حقیقت. ہاں، حالانکہ یہ لفظ بولنے میں سننے میں زبان سے خلائق ہے. ہاں، اس کے پیچھے تحریک ہے 3 حدیثوں کی اور 1 فرمان الہی کی، جن میں ایک فرمان بہت سے علماء آفاق ہے، باقی اتنا زیادہ نہیں بیان کیے جاتے. جو مشہور ہے اور ہر شخص نے سن رکھا ہے وہ فرمان رسالت ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں نبی تھا جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اب اس سے بعض لوگ، ہاں بلکہ نتیجہ بعض لوگ نہیں بلکہ زید بھائی صاحبان علم کو مغالطہ لگتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آدم کی تخلیق قریب ہو رہی تھی، لیکن جو لغت عرب کے اسالیب کو سمجھ سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں. اب ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ غضنفر بہاولپور اور لاہور کے درمیان میں ہے، تو بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ غضنفر اس وقت نہ بہاولپور میں تھا نہ لاہور میں تھا، تو بین الماء والطین یعنی آدم نہ پانی تھا. اور علماء نے بانی نے اس کی شرح بھی یہی لکھی کہ لا ماء ولا طین، یعنی اس وقت آدم نہ ابھی پانی تھا نہ مٹی تھا. تو یہ مشہور حدیث ہے جسے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں علماء سے خطبہ سے واعظین سے. دوسرے موقع پر سرکار نے فرمایا کہ بھائی کون تو نبی کیوں وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھا. تو کلیات اکرام بھائی ملی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ہر بات، یعنی نہ روح تھا نہ جسم تھا، میں نبی تھا. اب یہ یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے، پہاڑ سے بھی بڑا، علماء کے سامنے کہ روح نہیں جسم نہیں، میرا نبی نبی ہے، کس پر نبی ہے؟ چونکہ انسان ہوں یا حیوان، جنات ہوں یا فرشتے، جسم بھی رکھتے ہیں روح بھی رکھتے ہیں، نہ روح ہے نہ بدن ہے، یہ نبی ہے. ہاں کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے میرا اس میں صحیح بخاری پڑھنا ہی نہیں چاہتا. یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث اللہ اکبر. ڈاکٹر سلمان کو سامنے نہیں کرتے، ایک بندے کی خاطر یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. فرمایا لو علم الناس متى سمي علي امير المؤمنين لما انكروا فضله سمي وآدم لمنجدل في طينته. اگر لوگ
جائے علی کب سے امیر المومنین ہے، کوئی بندہ علی کے فضائل کا انکار نہ کرے۔ اگر لوگ جان لیں مدعو سن لے امیر کہ کب امیر المومنین نام رکھا گیا علی کا، لنو انکروا فضلہ، تو علی کی فضیلت کا انکار نہ کرے۔ کب رکھا گیا یا رسول اللہ؟ فرمایا سمیا آدم المنجادل فی طینتہ، علی تب سے امیر المومنین ہے جب آدم اپنی طینت میں مٹی کا ڈھیلا تھا۔ ڈھیلے سے تو پتہ چلتا ہے نا، یہ اس وقت زمین کا ہی حصہ تھا۔ تخلیق نہیں ہوئی، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں 5 دن ہے کامرے، اور ان 5 دنوں میں 5000 اسرار اور حقائق تمہارے سامنے آئیں گے۔ ہاں یہ 3 حدیثیں تھیں اور ایک حدیث قدسی ہے، فرمان الہی ہے بھائی۔ نتیجہ وہ کیا ہے توجہ، آدم کا تابوت دیکھا حضرت ابراہیم نے، اور اس میں گھر بنے ہوئے نظر آئے۔ بات لگی ہے وہ میں نے ساری چھوڑ دی، مقصد والا جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ پوچھا پالنے والے یہ 1,24,000 گھر نظر آ رہے ہیں، کس کے ہیں؟ اعلیٰ بیوت الانبیاء، فرمایا انبیاء کے گھر ہیں۔ ایک ایک کا نبی صاحب تعارف کراتے کراتے جب آخری گھر پہ پہنچی نظر شجرۃ الانبیاء کی، یہ کس کا گھر ہے؟ یہاں کا مالک کون ہے؟ توجہ، آواز قدرت آئی، ہاؤ محمد الخیرتی وفکر فطرتی وحجتی القبرى فی بریتی قد نبعتہ واجتبیتہ وآدم بین طین وجسد۔ پچھلا محلہ گھبرایا ہو کہ نہیں؟ جیتے رہو۔ فرمائیے میرا چناؤ ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اب فکرہ قابل غور ہے، ہم لوگ سوچنے والی بات ہے۔ خیر، میرا چناؤ ہے، یہ فتویٰ میں نے تم پہ چھوڑ دیا کہ اللہ کمال کو چنتا ہے یا نقش کو چنتا ہے۔ یہ میرا چناؤ ہے۔ اگلا لفظ میں نے زید بھائی بہت سوچا تھا کہ اس کا ترجمہ جب پہلی بار پڑھا تھا یہ جملہ کتابوں میں، تو اس سے زیادہ اچھا ترجمہ مجھ سے نہیں بن سکا۔ اللہ نے فرمایا یہ میری فطرت
فطرت کا آغاز ہے میں پھر دوبارہ دہرانا چاہوں گا کیونکہ واہ میں سارے سامعین تک بات نہیں پہنچی. یہ میری فطرت کا انچھوا آغاز ہے. بکر کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے. کسی سے لفظ باقرہ ہوتا ہے. بس پڑھے لکھوں کے لیے میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ دیا. بکر فطرتی یہ میری فطرت کا انچھوا آغاز ہے. وہ حجتی الکبریٰ فی بریتی میری ساری خدائی میں میری سب سے بڑی حجت ہے. قد نبعتہ ہوا وَاجْتَبَيْتُهُ وَآدَمَ بَيْنَ طِينٍ وَجَسَدٍ. میں نے اسے تب سے چنا تب سے نبی بنایا جب آدم مٹی اور جسم کے درمیان تھا. ہاں یہ 4 فرامین آپ نے سن لیے. ماں کا لفظ دن رات ہر کوئی سنتا ہے. پانی. اور ہاں یہ بھی بتا دوں ہماری زبان میں پوچھا وہ وسعت نہیں ہے بلکہ دنیا کی کسی زبان میں وہ وسعت نہیں ہے جو عربی میں ہے. تراب اس کا ترجمہ ظاہر صاحب کیا ہے ہمارے نزدیک مٹی. تین یہ ہے ہماری فصاحت. حالانکہ دونوں میں شکیل بخاری زمین آسمان کا فرق ہے. ماں اور تراب آمنے سامنے ہیں الگ الگ. تین ان کی منزل ممزوجہ ہے. ماں پانی تراب مٹی یعنی خشک مٹی دھول اڑاتی ہوئی مٹی خاک کی صورت میں مٹی. جب اس میں پانی مل جائے پھر بن جاتی ہے تین. لغت کے علماء کو چیلنج ہے میرا. خشک مٹی ہوش میں ہو میرے بڑے شاگرد تفصیل بول گیا ہے. تراب خشک مٹی. تین پانی ملی ہوئی مٹی. سمجھ میں آ رہی بات. اب یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ذہن میں کہ جو صاحبان اشارت ہے کرام نے وہ جاگیں. چیلنج کر رہا ہوں اللہ نے. حالانکہ قرآن میں چلیے آپ کی دلچسپی کے لیے یہ تحفہ ہے جو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے. اس میں آداب کی بھی بڑی شریعت ہے. نتیجہ ماں میں تراب میں تین میں 63 مرتبہ قرآن میں لفظ ماں استعمال ہوا ہے. اور 17 مرتبہ قرآن میں لفظ تراب استعمال ہوا ہے. 8 دفعہ حالت رفعی میں اور 9 دفعہ حالت نصبی میں. یعنی 8 دفعہ صرف تراب اور 9 دفعہ ترابا. 17 حساب میں تو میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں. میں ہمیشہ سے کمزور ہوں. جمع تفریق تمہارے ذمہ ہے. 63 مرتبہ پانی کا ذکر, 17 مرتبہ تراب کا ذکر, 12 مرتبہ تین کا ذکر. اچھا الگ الگ لطف لے لیا. اب ذرا جوڑو. 63 اور 17 80 اور 12 92 اور 92 ہی عدد ہے تیرے نبی کے نام پہ.
کہ حقیقت الماء والتراب والطین رسول ہے. جی یعنی پہلے ہی لمحات میں میں نے گویا نتیجہ دے دیا. جی پانی، تراب اور تین کی حقیقت رسول ہے. اور حقیقت الماء والتین کو دیکھیں. ذرا ماں کے عدد نکالیں. بتاؤں گا میں، جمع تم کرو گے. جو دیکھو میم کے 40، الف کا 1، 41. ان ماں کو الگ سے دیکھو تو اس کا عدد حاصل 4 اور 1 5. کوئی قرآن سے ملاج نہ ملائے تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ الگ کرو تو 41، اور جوڑ لو عدد کامل تو 5، اور 3 کے عدد نکالو تو کے 9، یہ کے 10، نون کے 50. کتنے ہو گئے؟ 69 اور 41، 110. اور یہی علی کے حقیقت الماء والتین جب گنو گے تو عدد 110. یعنی ماں اور تین کی حقیقت علی ہے. جب قرآن کو شامل کرو گے اس کی حقیقت نبی ہے. اس میں علی کیوں شامل نہیں؟ کیونکہ علی ابو قرآن ہے، اس لیے شامل ہے. مگر میں شدی آ گیا ہو تو پیچھے بیٹھ کے داد دے رہے ہو تاکہ کوئی نہ دیکھے کہ تو داد دے رہا ہے. ہاں تراب میں علی اس لیے شامل نہیں کہ ابو تراب ہے. نتیجہ اس لیے پہلے دے دیا کہ تجسس نہ رہے. اور اسرار کا تو اتنا قرض ہے کہ ایک خمسہ بہت تھوڑا ہے. اس میں جو حقائق آپ کے سامنے آئیں گے آنے والے مجالس میں وہ آپ انشاءاللہ خود ملاحظہ کر لیں گے. اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو سر اٹھاؤ. آدم کی تخلیق کا ذکر جہاں جہاں ہے قرآن میں تین کے ساتھ، تراب کے ساتھ نہیں. کہہ رہا ہوں بھائی، بنانے دور کہہ رہا ہوں. آدم کی تخلیق 3 سے، ایک نبی کا ذکر اس کی تخلیق قرآن سے. آیت میں پڑھتا ہوں، اگر چاہ رہے ہو تو وہ سن کر لینا. سورہ آل عمران، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کی نسل آدم کی نسل ہے. میں نے عیسیٰ کو تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن فیکون. پھر میں نے عیسیٰ سے کن کہا، وہ ہو گیا. اب پہلے تو لاہور والوں یہ فیصلہ کرو، جو تراب سے ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، کون سے ہوتا؟ جو ابو تراب ہے.
پوری تراب بھی نہیں، وہ کون سے ہے اور جو وہ تراب ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ اتنا فرق ہونا چاہیے۔ بے شک شاکر جی ظاہر جی مجھے فرمان یاد آتا ہے امیر کائنات کا، تبدو انا ذلت کم، علی فرماتے ہیں ہم سے کون کی ذلت کو دور رکھو۔ عیسیٰ تراب سے، آدم تین سے، کیونکہ آدم ظاہر میں بنا، ٹھیک ہے نا؟ آدم ظاہر میں گھڑا گیا، جوڑا گیا، مستوی الخلقت کیا گیا، اس کے اعضاء و جوارح بنائے گئے۔ ایک حدیث کو اصول کافی سے بڑی کتاب نہ ہو کوئی ہے؟ تمہارے مذہب کی کتابوں کی جب فہرست بنتی ہے تو سر نامے کے طور پر، کتابوں کے سرتاج کے طور پر اصول کافی کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 تاکہ ہر شخص جوڑ سکے، اس لیے میں نے حوالہ سے دیا۔ عموماً کبھی کبھی نہیں، پہلی بار نہیں، 1000ویں بار حوالہ 1000ویں بار دیا ہے۔ کبھی کبھی نہیں دیتا ہوں، اور جو جس وجہ سے نہیں دیتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، پڑھ لینا۔ حدیث ہے تیرے اس امام کی جس کے نام سے تیرا مذہب ہے۔ سگے تو ادار کرتے ہیں۔ ان اللہ عز وجل لما اراد ان يخلق آدم امر جبرائیل فی اول الساعة من یوم الجمعة فاخذ قبضة من یمینه فبلغت قبضته من السماء السابعة الى السماء الدنيا ثم قبض قبضة اخرى فبلغت قبضته من الارض السابعة العليا الى الارض السابعة القصوى فأمر الله كلمته فأخذ القبضة الأولى بيمينه والأخرى بشماله ففلق التين فلقتين فقال للذي بيمينه منك الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والمؤمنون والشهداء ومن أريد كرامته وقال للذي بشماله منك الجبارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد حمانه۔ اکیلی حدیث اکرام بھائی اشرا ہے، چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اشرا ہے۔ ہاں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو 500 مجالس میں اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں، ہاں لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں اور حقائق وقت تھوڑا ہے اور حقائق اتنے ہیں، ہاں چلو جتنے بیان ہو سکتے ہیں وہ تو ہو جائیں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا۔ سرکار فرماتے جب اللہ نے آدم کو خلق کرنے کا ارادہ کیا جبریل کو حکم دیا جمعہ کے دن
پہلی ساعت میں جمعہ، جانتے اس کا نام جمعہ کیوں ہے؟ یہ بھی اسی سردار سے پوچھا گیا تھا، لما سمع الجمعۃ الجمعۃ، بولا جمعہ کا نام جمعہ کیوں ہے؟ قال لأن اللہ جمع الخلائق فیہ علی ولایت علی بن ابی طالب، اللہ نے پوری کائنات کی روحوں سے علی کی ولایت کا اقرار اسی دن لیا۔ لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے، اگر یہ نام دارے نفس میں بس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے۔ جن دلوں میں علی بستا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حق کے ولایت ادا کرو، نعرہ حیدری۔ چونکہ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے اللہ نے اس دن روح جمع کی، جن کا نام رکھ دیا جمعہ۔ تو جس دن علی کی ولایت کا اقرار لیا گیا اسی دن کی پہلی ساعت میں اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ ہر زمین سے، ہر آسمان سے تھوڑی تھوڑی تربت چاہیے۔ فبلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، جبریل بیٹھا ساتویں آسمان پر اخذ من كل سماء تربة، ہر آسمان سے ہاتھ بڑا بڑا کے تھوڑی تھوڑی جو علم کی ٹیک لگائے بیٹھے ہو تھکے نہیں ہو تو دیکھنا میری طرح میرے دوستوں، ساتویں آسمان میں بیٹھے بیٹھے ہر آسمان سے شکل بخاری تھوڑی تھوڑی تربت لے قبضہ اخرى، پھر زمینوں سے لینا شروع کیا۔ فبلغت قبضته من الارض السابعة العليا الى الارض السابعة القصوى، ساتوں زمینوں سے بیٹھے بیٹھے تربت لے لی۔ سنتے ہیں یہ شاگرد ہے کسی کا، شاگرد تو پھر بھی کچھ باعزت ہوتا ہے، یہ نوکر بھی ہے کسی کا۔ یہ میرے مولا کے بچوں کا کبھی سورج بناتا ہے، کبھی فضا کی جگہ چکی پیستا ہے، کبھی ہانڈی چولہے میں شریک ہو جاتا ہے، پھونکے مار مار کے آگ جلاتا ہے۔ اور جو نوکر ہے اس گھر کا وہ فلک اعظم پہ بیٹھے بیٹھے تحت الثرا سے چیل اٹھا لیتا ہے۔ جو سردار ہے تیری پکار پر نجف سے لاہور نہیں آتا۔
تو تم بھی نہیں رہو یونائٹڈ مائنڈ میں بھی کرو. اب یہاں تک تو بات تھی آسان. گنگ کرنے والا جملہ آگے ہے. یہاں تک تو کام کیا جبریل نے. تمہارا کیا خیال ہے آدم کو گھڑا بھی جبریل نے؟ نہیں. اگر خود گھڑے اور خود سجدہ کرے تمہاری یہی تو کچھ برستی ہے. یہی تو برستی ہے. اپنے ہاتھ سے بنا دینا پھر سجدہ کرنا پھر جھک جانا. میں نہیں کر سکتا جبریل. اس سے اللہ نے سجدہ کروانا ہے. حوالہ یاد ہے نا اصول کافی جلد 2 صفحہ 5. میرا مولا فرما رہا ہے فَأَمَرَ كَلْمَتَهُ فَأَمْسَكَ الْقَبْضَةَ الْعُلْيَا بِالْيَمِينِ وَالْأُخْرَىٰ بِالشِّمَالِ. اللہ نے اپنے کلمے کو حکم دیا. اس نے ایک مٹھی مٹی کی دائیں ہاتھ میں لے لی. اللہ نے اپنے کلمے کو کہا. کلمے کو عمل کیا. ایک تو بس داہنی مٹھی میں دوسری بائیں میں لے لی اللہ کے کلمے نے. اب یہ تو سمجھ میں آ گیا ہو کہ پڑھے جانے والا کلمہ نہیں کوئی ہاتھوں والا کلمہ نہیں. میں اگر ان سے وعدہ لے لوں تھوڑا پہلے آنے کا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کیا خیال ہے؟ کل وعدہ کرتے ہو پہلے آنے کا؟ تو چلو وقت بتاؤ میں کل اسی وقت پر جاؤں گا. 10 بجے. ایک منٹ 9:30 والے ہاتھ اٹھاؤ. ٹھیک ہے جی کل آزما لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ 9:25 پر آپ اتنے یہاں ہوئے. ٹھیک ہے تو میں 9:30 بیٹھوں گا. ورنہ آپ جتنی دیر سے ہیں اتنا ٹائم میں آپ کا کافی ہوگا. بعد میں جن نے ہاتھ اٹھائے ہیں 8 بجے بھی آ جائیں گے آپ کے کہنے پہ لیکن 10 بجے ٹائم بڑا. نہیں جب آ جائیں گے تو یاد پھر کمرہ 10 بجانے. نہیں میں مریض آدمی ہوں. خواہ مجھے زیادہ دیر کرا کے موقع میں مت بتاؤ. جب یہ آئے 9:30 تو میں انشاءاللہ 9:30. ہاں جی اللہ نے اپنے کلمے سے کہا. تمہاری بھی مجبوری ہے. تم لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی کلمہ جانتے نہیں. اس کے تو ہاتھ میں نہیں. اچھا ذرا قرآن سے پوچھیں شاید کلمے کی کوئی اور قسم مل جائے. سورہ نساء کو پڑھ لینا. آواز قدرت آ رہی ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ مریم. اللہ کہتا ہے عیسیٰ مسیح مریم کا بیٹا میرا کلمہ ہے جسے میں نے مریم کی طرف القاء کیا. تو معلوم ہوا کلمہ بدن والا بھی ہوتا ہے
اب عیسیٰ تو اپنا باپ آدم بنا نہیں سکتا، یہ پہلا دن ہے جب تینت ہے، اسی تین سے تینت ہے، ہاں اسی سے تینت بنی ہے، ہاں اور تینت ایک انبار ہے پہاڑ سے بھی بڑا میری نظر میں، جو کہ تینت کے بارے میں ہے، تینت سے قبل ہونے والی مخلوق نے جو خبر دی ہے، اور وہی کا فیصلہ ہے۔ کل میں نے مٹھیوں میں بند تینت کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا تھا، کون مومن کون کافر، کون مسلم کون مشرک، کون حجت کون محجوج ہے، کون شہید کون شقی، کون جنتی کون جہنمی۔ یہ تو میں بتا چکا ہوں، خشک مٹی تراب اور پانی ملی ہوئی تین، اسی لیے تینت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں تینت آئے سمجھ لینا یہاں پانی مل گیا ہے۔ شامل ہے آنے والی مجالس میں آپ کو پانی کی بھی کچھ حقیقتیں بتاؤں گا، بڑی قسمیں ہیں پانی کی قرآن میں، ہاں اس میں مغدوب پانی ہے، مضمون پانی ہے، سمجھ میں آنے والے پانی ہے، سمجھ میں نہ آنے والے پانی ہے۔ اگر جان رہے ہو مقدر کی طرح تو جلدی جلدی ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے تو 63 مقام پر ذکر ہے قرآن میں پانی کا، 9 جگہ بڑے احترام سے ذکر ہے پانی کا۔ اور جن کو پتا ہے کہ 9 کا عدد کیا ہے، کبھی مائے طہور کہا، کبھی مائے مبارک کہا، کبھی مائے معین کہا، کبھی مائے مصدوم کہا، کبھی مائے مصدوم کہا، کبھی مائے سجاج کہا، کبھی مائے فرات کہا، کبھی مائے غدق کہا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور دنیا میں 3 پانیوں کی مذمت کی دنیا میں، اور 3 پانیوں کی مذمت کی آخرت میں۔ کبھی کیا کہتے ہیں مائے شدید کہا، ہاں اس وقت وہ ساری آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کہوں گے تو کسی مجلس میں دوہرا بھی ہوگا ساری۔ مائے شدید پیپ والا پانی، عزت والا پانی ہے۔ ماں کل مہر فرمایا جہنمیوں کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی دیا جائے گا، عزت والا پانی ہے۔ مائے حمیم کھولتا ہوا پانی، عزت والا پانی ہے۔ یہ وہاں کے 3 پانی۔ دنیا میں مائے شراب، جو آب ہی نہیں شراب ہے، الذين كفروا اعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا۔ فرمایا ان لوگوں کے عمل شراب کی طرح ہے جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، پاس آتا ہے تو وہ جو ہوتا نہیں۔
کہتا ہوں کہ ذرا جلدی ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی نہ سکے میں بھی کھل کے کہہ سکوں. ہاں ہوتا کچھ نہیں مذمت ہے پانی کی. سورہ السلام کو پڑھنا. الم نخلقکم من ماء مہین، اے آدم کے بیٹو کیا ہم نے تمہیں نخلقکم کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں پست تر ذلیل تر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ تیسرا دو گے. تیسرا سورۃ طارق میں کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو دیکھنا تو چاہیے بنا کس چیز سے ہے. مما خلق کس شے سے خلق ہوا ہے؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اس اچھلتے ہوئے ناپاک پانی سے بنا ہے جو سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے. یہ ہے ہم، یہ ہے ہم. اور میرے نبی سے کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، تیری ساری خلقتیں عظیم ہیں. ہاں البتہ مومن کے لیے یہ پابندی نہ میں نے کبھی قبول کی ہے، نہ کوئی مجھ پہ لگا سکتا ہے، نہ کبھی قبول کروں گا. یہ میں خود بہتر جانتا ہوں کہ میں نے کہاں روک دینا بیان کو، اس پر نہیں ہے. ہاں جب تک کل تم نے اپنا وعدہ پورا کیا تو پھر زمان و مکان کی کوئی لے نہیں. اور ویسے بھی گننا ہے تو کیسٹ لگا کے گن لو کہ اسی لفظ جتنی دیر میں پڑھ چکا ہوں اس میں کیا دیا ہے، کتنے فضول جملے بولے ہیں، کتنی لاتعلق گفتگو کی ہے. ہاں تو پھر ایسا نہ کیا کرو نا. ہاں یہ کیا دیکھنا مومن کے پاس ایک نعمت ہے. ہاں چلو پہلے ایسے گزرنا چاہ رہا تھا، اب آیت بھی پڑھتا ہوں ساتھ. سورہ واقعہ. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جسے تم پیتے ہو؟ کیا اسے موزن سے میں موزن کا ترجمہ موزن کر رہا ہوں. کیا بعض کامل میں اس کا ترجمہ بادل کر دیتے ہیں، بادل اس کا ترجمہ نہیں. کیا اس پانی کو موزن سے تم نے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا؟ اسے نازل کرنے والے تم ہو یا ہم؟ لو نشاء اگر ہم چاہتے جاننا ہو جاجر اسے کھاری اور بے مزہ بنا دیتے، لیکن ہم نے نہیں بنایا. فلانا تشکر شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ. اب موزن کو ذہن میں رکھنا ہے پوری بشریت آب زمین سے، لیکن اللہ جانے مومن میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے. قرآن کے بارے سے شیشم سے پوچھا گیا، فرمایا تو جو سر فرمایا ان فی الجنت لشجرۃ تسمی المزن فاذا اراد اللہ ان یخلق مومنا اکثر منها قطرة فلا تصيب ثمرة ولا بقرة ولا اكل منها مؤمن او كافر الا واخرج الله من صلبه مؤمنا. فرمایا
جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے موز. یہ جو آتے سے زیادہ تھک گئے ان کی تکلیف تو دارو نا. ڈاکٹر سلمان کا گلا خراب تھا, شاکر کے ہم سے میں ٹھیک کر کے آیا ہوا. ہاں جی, جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے موز. موز دو پارے. ہاں تو ہوتا ہے. تو میں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے موز. جب اللہ ارادہ کر لے کسی مومن کو خلق کرنے کا, اقطر منها قطرة, اس موزن سے ایک قطرہ زمین پہ ٹکا دیتا ہے. پچھلے والے ٹھیک ہو. تو اقطر منها قطرة, ایک قطرہ ٹپکا دیتا ہے زمین پر. فلا تصیب ثمرة ولا بقلة, کسی نہ کسی پھل پر یا کسی نہ کسی سبزی پر آ کے وہ گرتا ہے. اس قطرے کا کرشمہ یہ ہے, لا اکل منها مؤمن و کافر الا واخرج الله من صلب مؤمنا. فرمایا اب اتفاقاً اسے مومن کھائے چاہے کافر کھائے, مگر اس قطرے کی وجہ سے اس کی صلب سے مومن نکلتا ہے. مومن کھا لے چاہے کافر کھا لے. تو کیا یہ تو اتفاق ہے نا کہ وہ فروٹ کس کے حصے میں آ جائے, وہ سبزی کس کے گھر میں پک جائے. الا واخرج الله من صلب مؤمنا, مگر اس کے پشت سے مومن نکلے گا. اب کافر کے گھر اگر مومن دیکھ لو, کمال کافر کا نہیں, کمال اس کا طرح کا ہے. پانی کے بہت سے مصادیق ہیں, بہت سے معانی ہیں, بہت سے مفاہیم ہیں. لفظ ماں
کہیں ماں ہے قرآن میں، کہیں الماء ہے، فرق ہے، اس پر آنے والے مجالس میں بحث ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ظاہر میں جو پانی آسمان سے آتا ہے، آسمان ملکیت ہے تیرے رسول کی، اور یہ بھی مجھے یاد دلانا پڑے گا اے رسول تو نہ ہوتا تو اخلاق نہ ہوتے، یعنی آسمان نہ ہوتے۔ اخلاق کا مالک وہ اور قرآن کا مالک، سمجھ میں آ رہی میری بات میں؟ قرآن کا مالک علی، رسول کا پانی، علی کی مٹی، اللہ اکبر، پانی رسول کا، مٹی علی کی، یہ دونوں مل گئے، یہ ہو گئی تین، بن گیا آدم۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا او شیطان اس کا سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیونکہ پانی رسول کا تھا، یہ بھی اللہ کا ہاتھ ہے محمد، مٹی علی کی تھی، یہ بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ ہاں، اس لیے کہا مانا کا خلق تو نہیں تم کا، اسے نہیں کیا سورہ 7 کو پڑھ لینا جسے میں نے دونوں ہاتھوں میں بنایا، کیونکہ ابلیس ایک ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔ بڑی آواز ہے سب سے بول رہے ہیں، اسی لیے جو انسان اشرف الخلق ہے اکرام اللہ، اسی لیے جو ہے جن ہے یہ فرشتے ایک ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، فرشتے بھی ایک ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، صرف انسان دو ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ اسی لیے تو جو ایک ایک ہاتھ کا بنا ہوا تھا اللہ نے کہا سجدہ کرو اس کا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اب یہ گھروں میں جا کے سوچنا، علی کا ہاتھ شامل ہو جائے تو سجدے کرا لیتا ہے، نام شامل ہو جائے تو باطل کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آدم ماؤ تین کی پیداوار، دونوں ہاتھ کار کرنا، پانی رسول کا، مٹی امیر کی۔ میں نبی تھا جب آدم ماں اور تین کے درمیان تھا، چاہے نہیں بنا تھا، ملکیت ہم دونوں بھائیوں کی تھا۔ ہاں، کیونکہ پانی بڑے بھائی کی ملکیت،
مٹی چھوٹے بھائی کی ملکیت، جب ہمارا باپ ان کی ملکیت ہے، اللہ ہم کس قطار میں، ہم کس شمار میں، ہم کس گنتی میں، دلوں پر مل کر بابا دے کچھ لطفائے مسئلہ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ حقیقت قاہرہ ہے یہ بھی کہ لاکھ سجائے کے بہا دیے جائیں، جب تک شاہ رسول نہ رہے شام سے ہونے والی راضی نہیں ہوتی، نہ اسے ہماری کتابوں سے لینا دے، نہ ہمارے علم سے کوئی غرض، وہ ہم سے ماں اور تین سننے آئی ہے۔ آنے والی کسی مجلس میں دعا سن کرنا مجھے یاد رہ جائے تو اشارت ہوگا کہ اس حقیقت نمائے تین میں اس بیوی کا کیا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہماری نسل میں چل کے آتی ہے، دو آنسوؤں کا نظرانہ لینے، فرصہ لینے، ماں بہنوں بیٹیوں میں یہ، اور تم میں لہو رونے والا۔ بیٹھ کے کبھی تنہائی میں سوچنا تو صحیح، جہاں مجلس ہو یہ پھوپھی بھتیجا موجود، جہاں فرش اللہ یہ دونوں سوگوار موجود، کتنی حسرت ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی مصائب میں سنی سنائی روایت کو نہیں پڑھا، لڑکپن میں کبھی نہیں پڑھا تھا، تو الحمدللہ آپ کیا پڑھوں گا جب تک خود نہ دیکھوں کتاب میں۔ پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ہاں بس تمہارے تصور سے پہلے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، جب رہا ہو کے آیا ہے نا بیمار کربلا واپس، پھپھیوں کو مدینے پہنچایا، خود مدینے نہیں رہا، کئی سال تک مدینے سے کئی میل باہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے ایک کا ایک فکرہ سمجھ میں آ گیا تو قدر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کئی سال تک سید سجاد خیمہ لگا کے مدینے سے کئی میل باہر صحرا میں رہے۔ جناب باقر کبھی کبھی آتے، بابا واپس چلیے نا گھر، لوگ کہتے کیف آراؤ مسند ابی خالیا، باقر میں اپنے بابا کی مسند کو خالی کیسے دیکھوں؟ باقر کہیں دیکھتا ہوں تو مجھے عباس کی یاد آتی ہے، کسی مسند پہ نظر پڑتی ہے مجھے اکبر یاد آتا ہے، کسی مسند پہ نظر پڑتی ہے مجھے قاسم یاد آتا ہے۔ بات یہی تک ہوتی تو شاید میں نہ کرتا، آخر جب بار بار یہی کہتے رہے سید سجاد، مجھے بابا یاد آتا ہے، اکبر یاد آتا ہے، عباس یاد آتا ہے۔ ایک دن جناب باقر نے ساری مسندیں لپیٹ دی، ساری یادگاریں الگ کر دی، واپس آئے، قدم پکڑے، بابا میں نے ساری نشانیاں ہٹا دی، اب کسی چیز پہ نظر پڑ کے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ماتم کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، کہا وہ تو تم نے ہٹا دیا، جب میں زینب کے سر پہ نظر ڈالوں گا مجھے اترتی ہوئی چادر یاد نہیں آئے گی، مجھے پھپھی کے بندھے ہوئے ان کے ہاتھ نظر نہیں آئیں گے، مجھے شرابی کا دربار یاد نہیں آئے گا۔
مجلس الله تنظر مقبول اللهم انت نستعينك قبول مولانا مولانا آپ کی شرکت مولانا وصحبہ ہماری یہ یادیں کو یہ جماعت یا مقبول تنظر آپ کے حضرت مولانا حضرت شریف نظیر جاری ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث سے کرتا ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وآلہ الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار والمحاضر المقام المناصر والليل والعين حتى تصبح اللهم تطور وتركه وفيها تبينا يا رب محمد وعلى محمد أجل الفرج على محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بالله محمد وعلى آله وسلم